یہ وہ جگہ ہے جس طرف 613 عیسوی کو دنیا کے بہترین انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسلام کی پہلی ہجرت یعنی ہجرت حبشہ رونما ہوئی۔ میں ہوں حافظ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکھ اسلام کی سیریز ریولوشن آف اسلام۔ اسلام کی پہلی ہجرت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوئی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ یہ ایک کامیاب ہجرت تھی۔ جب قریش کے مظالم بڑھے تو 615 عیسوی میں دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، جس میں 83 یعنی 83 مرد اور 18 سے 19 عورتیں شامل تھیں۔ قریش مکہ کے مظالم جاری تھے کہ ایک دن ملعون ابو جہل نے کعبے میں نماز پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور آپ سے بدسلوکی کی۔ اس وقت حضرت حمزہ مسلمان نہیں تھے اور آپ شکار پر گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اس واقعے کے بارے میں سن کر آپ کعبے کے صحن میں ابو جہل کے پاس گئے اور اسے خبردار کیا کہ اگر ان کے بھتیجے کو کچھ ہوا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اب آپ کو یہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی گزارش کی۔ چنانچہ قریش کے بہادروں میں سے ایک بہادر حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ 616 عیسوی میں اہل مکہ کے مظالم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں جو آدمی تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ظلم کے خلاف اخلاق کے ہتھیار سے مکہ میں اسلام پھیلا تو عمر سخت برہم ہوئے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے چل پڑے۔ راستے میں لوگوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ بن الخطاب اور ان کے بنوی حضرت سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت سالم، حضرت فاطمہ بن الخطاب اور حضرت سعید بن زید کو قرآن تعلیم فرما رہے تھے۔ آپ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت سالم کو چھپا دیا گیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا گیا کہ کیا تم لوگ اسلام لے آئے ہو؟ حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ جو حق ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ عمر نے ان کو مارا اور ان کو باندھ دیا، جس پر حضرت فاطمہ بن الخطاب ان سے لڑی اور ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر اعتراف اور علم حق بلند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے وہ کاغذ دیکھا جس سے حضرت سالم، حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کو قرآن تعلیم فرما رہے تھے۔ آپ نے کاغذ اٹھایا جس پر یہ آیات درج تھیں: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ یہ پڑھ کر آپ کا دل نرم ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ بول پڑے کہ جس کا یہ کلام ہے اس کا کوئی معبود نہیں، یعنی یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ سن کر حضرت سالم نے کہا کہ مبارک ہو عمر، میرے نبی کی زبان تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ تب قاری سالم نے جامع ترمذی کی وہ حدیث پڑھی۔ یہ سن کر آپ نے کہا کیا واقعی میں آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا؟ اس کے بعد آپ حضرت زید بن ارقم کے گھر گئے اور اسلام قبول کر لیا، جہاں پر ان کے بھائی حضرت زید بن الخطاب پہلے سے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ قریش کے 2 بہادر حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مسلمان مضبوط ہو گئے، اور حضرت عمر کے مشورے پر سرعام کعبہ شریف میں نماز اور عبادت کا اہتمام ہونے لگا۔ جب یہ منظر قریشیوں کے سامنے آیا تو وہ سخت برہم ہوئے، لیکن وہ کسی ایسی جماعت پر حملہ نہیں کر سکتے تھے جس جماعت میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر ہوں۔ اہل قریش نے بنو ہاشم سے تمام تعلقات ترک کیوں کر دیے؟ بیعت بن العقبہ کا ماجرا کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔